السلام علیکم دوستو، پراسرار اور بھیانک کہانی کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہیں۔ آپ مکمل یہ کہانی سنیے گا اور گزارش کرتی ہوں لائک اور شیئر کر دیجیے۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سہیتا سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا آپ نہیں بھولیے گا، ساتھ اس کے آل نوٹیفیکیشن کو بھی کلک کر دیں۔ حاشر کو گھر سے نکلے کافی دیر ہو چکی تھی۔ اسے تھکن کا احساس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے جنگل کے بیچ میں وہ کوئی مناسب جگہ ڈھونڈ رہا تھا کہ اسے درختوں کا ایک جھنڈ دکھائی دیا، یعنی بہت سے درخت ایک ساتھ وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ اندر داخل ہونے پر وہ درختوں سے گرا۔ ایک بنجر سا علاقہ تھا جس کے گرد درختوں نے جیسے باؤنڈری وال سی بنا رکھی تھی، پر وہاں کی پتھریلی زمین پر بہت سی مٹی پڑی ہوئی تھی، ساتھ ساتھ راکھ، ہڈیاں اور مرے ہوئے جانوروں کی گندگی تھی۔ وہ کسی مناسب جگہ کی تلاش میں تھوڑا آگے بڑھا تو وہاں پڑی ہڈیوں پر اس کا پاؤں پڑا۔ وہ ہڈیوں کو ٹھوکروں سے ادھر ادھر کرنے لگا کہ یکدم زوردار دھاڑ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو بلا نما ایک جانور تھا جس کا اوپری جسم انسانی تھا۔ اس کی دو آنکھوں کے علاوہ ایک آنکھ ماتھے پر بھی، دانت نوکیلے اور باہر کی جانب بھی نکلے ہوئے تھے۔ رنگ سیاہ، بالکل کالا اور جسم بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بلا اس کی طرف بڑھی تو وہ بھاگنے لگا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس نے اور تیز بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ پوری طاقت کے ساتھ اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ جتنا تیز وہ دوڑ سکتا تھا وہ دوڑ رہا تھا، جیسے یہ اس کی زندگی کی آخری دوڑ ہو۔ اور پھر اس نے پلٹ کر جب دیکھا تو اس بلا نے اپنی شکل بدل لی تھی، یعنی اوپری جسم تو انسانی ہی تھا، لیکن نیچے والا جسم اب بہت بڑے سانپ جیسا ہو گیا تھا، کسی اژدہے جیسا۔ وہ رینگ رہا تھا۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی، لیکن یہاں حاشر بھی دوڑتا جا رہا تھا۔ بس وہ اس کی پہنچ سے دور نکلنا چاہتا تھا۔ اسے اپنی زندگی پیاری تھی اور وہ آخری وقت تک لڑنا چاہتا تھا۔ اس کی سانس پھول رہی تھی مگر اس کے پیر ہلکے نہ پڑ رہے تھے۔ اب شام ڈھلنا شروع ہو گئی۔ سرمئی اندھیرا چھا رہا تھا۔ چاروں طرف کا منظر واضح نہیں تھا، بس وہ ویرانہ تھا اور اس میں کھڑے وہ بڑے سے درخت۔ اس نے اپنی زندگی میں وہ درخت نہیں دیکھے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کے پتے کسی نے نوچ نوچ کے اکھاڑے ہوں، اور وہ بھی ایسی بے دردی سے کہ درختوں کی چھال پر لمبی لمبی خراشیں آ گئی تھی، اور ان خراشوں سے جیسے خون جھلک رہا تھا۔ اسے اپنے پیچھے بھاگتے کم رفتار، اسے اپنے پیچھے رینگتی ہوئی وہ آواز آ رہی تھی۔ غصے اور جنون میں اس آفت کے منہ سے نکلنے والی غراہٹیں لڑتی ہوئی بلیوں سے ملتی جلتی تھی، جس کے خوف سے اس کے ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ رہی تھی، مگر اس نے اپنے قدموں کی رفتار کو کم نہ کیا۔ وہ پوری جان لگا کر بھاگ رہا تھا۔ وہاں کچی مٹی کے راستوں پر اس کے قدم دھول کے بادل بنا رہے تھے۔ گرد کے ان بادلوں میں بھی اس کا وجود اس آفت کی نظروں سے چھپا ہوا نہ تھا۔ وہ جس طرف مڑتا اسے اپنے پیچھے آنے والی قدموں کی آواز اور ان کی دھمک اپنی جانب بڑھتی ہوئی سنائی دیتی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اب وہ سانپ کی صورت میں نہیں تھا۔ بڑے بڑے دو پیر تھے اس کے۔ نہ جانے کیا بلا تھی وہ جو اتنے سارے جانوروں کا روپ دھار رہی تھی۔ اندھیرا گہرا ہوتے ہی مٹی کے علاوہ چمگادڑیں اور الو بھی اڑتے ہوئے اس کے چہرے اور بازوؤں سے ٹکرا رہے تھے، مگر اس وقت اسے چمگادڑوں اور الوؤں کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ ان سے زیادہ خوفناک بلا اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ مٹی بھری زمین ختم ہو کر اب پتھریلی زمین شروع ہو چکی تھی۔ ان پتھروں پر اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ ایک جگہ وہ پتھر سے الجھ کر زمین پر گرا تو اسے لگا اس کے جسم کو کوئی بہت باریک سی نرم سی چیز اپنی لپیٹ میں لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے کانوں میں سانپ کی پھنکار سنائی دی اور اس نے زمین پر لوٹنا شروع کر دیا۔ خود کو سانپ کی گرفت سے آزاد کر کے اٹھا اور پھر سے دوڑ لگا دی۔ اس سانپ کے قدموں کی دھمک اس کے قریب آ چکی تھی۔ غراہٹیں اب چیخوں میں بدل چکی تھیں اور اس کی چیخیں بادلوں کی گرج میں دب گئی تھی۔ زوردار بجلی کڑکی اور بجلی کی چمک نے اسے جیسے ایک لمحے کے لیے اندھا کر دیا۔ وہ زوردار دھماکے کے ساتھ کسی درخت پر جا ٹکرایا۔ درختوں کی خراشوں سے نکلتا لیزدار مواد، یعنی وہی خون، اس کے منہ، ہاتھ اور کپڑوں پر لگ گیا۔ اسے سخت گھن آ رہی تھی۔ ساتھ ہی ایک بندر نے اس پر چھلانگ لگا دی اور اس کی کمر سے پھسلتا ہوا اپنے ناخن اس کی جلد میں گھسیٹتا نیچے اتر کر بھاگا۔ جسم پر لگی غلاظت اور نکلتے خون نے اسے راحت میں مبتلا کر دیا تھا، مگر اتنے میں
उस बला की आवाज़ उसके नज़दीक तरीन पहुंच चुकी थी। वो सब कुछ झटक कर उठा और अपनी जिंदगी बचाने के लिए फिर से भागना शुरू कर दिया। पथरीली जमीन उसका भागना मुश्किल बना रही थी, मगर वो चूंकि अपनी मौत से भाग रहा था, इसलिए उस वक्त दुनिया की कोई ताकत उसे भागने से नहीं रोक सकती थी। भागते भागते वो एक पहाड़ पर चढ़ने लगा। चढ़ाई की वजह से उसकी रफ्तार कम हो गई। वो बला उसके पीछे पहाड़ पर चढ़ रही थी। तेज बारिश, बिजली की कड़क चमक भी उसकी रफ्तार में कमी कर रहे थे। चढ़ते चढ़ते अंधेरा भी गहरा हो गया। बला उसके करीब तर पहुंच चुकी थी। वो अपनी तरफ से अब भी पूरी रफ्तार से भाग रहा था। उसे लगा बला के हाथ उस तक पहुंचने लगे हैं और अब किसी भी लम्हे वो बला के हाथों में होगा। उसने अपनी जान लगाते हुए कदमों की रफ्तार मजीद तेज कर दी। अचानक उसके कदमों तले से जमीन खत्म हो गई और वो एक लम्हे के लिए हवा में मुअल्लक हो गया, यानी हवा में लटक गया और फिर तेजी से नीचे गिरना शुरू कर दिया। मौत से भागते भागते भी वो मौत तक पहुंच गया। हाथ पांव मारता, चीखता चिल्लाता वो खाई में गिरता जा रहा था कि अचानक उसकी आंख खुल गई। कई लम्हे तो उसे यकीन नहीं आया कि वो कोई ख्वाब देख रहा था। उसने हकीकत में खुद को गिरते हुए देखा था। नहीं, वो कोई ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी। अब वो अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया था। उसे अक्सर ये ख्वाब आते रहते थे और ये ख्वाब जब भी आते, रात का पिछला पहर ही होता। उसने घड़ी की तरफ नजर दौड़ाई तो वहां पर 3 बज रहे थे। ठीक 3 बजे उसका ये ख्वाब खत्म होता। न जाने कितना लंबा ये ख्वाब होता, उसे नहीं पता था, मगर वो पूरी कहानी देख लेता। ये मंजर बार बार वो देख चुका था। न जाने वो बला कौन थी जो उसके पीछे लगी हुई थी। बचपन से ये ख्वाब उसकी जिंदगी में उसको डरा रहे थे। वो अगर इन ख्वाबों का जिक्र किसी से करता तो कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। लेकिन उसके चीख मारकर उठने पर उसकी अम्मी दौड़ती हुई कमरे में आई। कहा, बेटा क्या हुआ आशिर, फिर से डर गए हो क्या? कोई डरावना ख्वाब देख लिया है? जी अम्मी, मैंने फिर से वही ख्वाब देखा। न जाने वो बला कौन है जो अपनी शक्ल बदलकर मेरे पीछे लगी हुई है। कभी सांप बनती है, कभी कोई बालों वाला जानवर बन जाता है, कभी उसके कदमों की आवाज़ मुझे डराती है। अम्मी बताइए, मुझे ये ख्वाब क्यों आते हैं? बेटा ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। भाई आपको हॉरर फिल्में देखने का बहुत शौक है, वो फिल्में देखते हो रात में और रात में ख्वाब वही आते हैं। नहीं अम्मी, हॉरर मूवीज की वजह से नहीं है। मैं 6 साल का था तब से ये ख्वाब आ रहे हैं और एक ही ख्वाब बार बार मुझे दिखाई देता है। वो एक बला है जो मेरे पीछे है। आखिर वो मुझसे क्या चाहती है, क्या हासिल करना चाहती है? हमेशा खुद को मौत की गहरी वादी में गिरते हुए देखता हूँ। अम्मी आप मुझे बताइए, क्या हुआ था मेरे साथ जब मैं 6 साल का था? बताइए मुझे। अम्मी खामोश हो गई। अम्मी अगर आपने अब नहीं बताया तो यकीन जानिए कि आप मेरी मौत ही देखेंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इसी ख्वाब के दौरान मर जाऊंगा। अम्मी प्लीज मेरी मदद कीजिए, आखिर क्यों मेरे पीछे ये बला लगी हुई है? बेटा इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, वही तो पूछना चाहता हूँ। दरअसल मैं और तुम्हारे अब्बू तुम्हारे साथ एक घने जंगल में गए थे। हम सैर के लिए गए थे। तुम्हारे अब्बू की छुट्टियां थी तो उन्होंने तुमसे किया हुआ वादा पूरा किया। वो हम दोनों को लेकर एक ऐसे रेस्ट हाउस की जानिब गए जो घने जंगलों के बीच था। तुम्हारे अब्बू वहां पर जाना चाहते थे और फिर तुम्हारी फरमाइश पर उन्होंने अपनी ख्वाहिश भी पूरी कर ली। हम वहां पर 15 दिन रहे, लेकिन 15 दिन हमारे लिए अजाब से कम नहीं थे। वो घना स्याह जंगल था और वहां पर बहुत ही कम लोग जाते थे और हमने उनके इलाके में जाकर उनकी जिंदगी में दखल अंदाजी की। वो छिड़ चुके थे और हमारे पीछे भी लग चुके थे। शुरू में तो हमें पता नहीं चला, लेकिन फिर बहुत सी अजीबोगरीब बातें होने लगी। कभी हमारा सामान गायब होने लगा, कभी तुम सोते सोते डर जाते और यही ख्वाब तुम्हें उस वक्त से आ रहे हैं। दरअसल उस जंगल में तुम खो गए थे और काफी देर बाद मिले थे, और जब तुम मिले तो बेहोशी की हालत में थे। तुम्हारी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तुम्हारे जिस्म पर जगह जगह खराशों के निशान थे। जब तुम होश में आए तुम्हें कुछ भी याद नहीं था और हम तुम्हें लेकर फौरन घर आ गए। मगर बेटा उस वक्त से लेकर आज तक तुम्हें वही ख्वाब आ रहे हैं। मैंने तुम्हारा जहन हटाने के लिए हमेशा तुम्हें ये कहा कि ये वहम है, ये ख्वाब सच्चा नहीं है। तुम हॉरर मूवीज देखते हो, लेकिन ये सच है कि वो खबीज जिन तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है वो सरदार था। और वहां जाकर जब उनकी जिंदगी में हमने छेड़खानी की तो जाहिर सी बात है वो हमारे बच्चे के पीछे पड़ गए।
ہم نے تمہارا بہت سا علاج کروایا، روحانی علاج کروایا، باباؤں کے پاس گئے، بڑے بڑے عاملوں کے پاس جا کر تمہیں تعویذات بھی پہنائے گئے، لیکن کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ وہ بہت ہی طاقتور جنات ہیں اور کسی بھی عام عامل سے ان کا کوئی بھی حل نہیں نکل سکتا۔ تو امی، کیا مجھے دوبارہ وہاں جانا پڑے گا؟ نہیں بیٹا، وہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ لیکن امی، اس راز کو کھولنا تو پڑے گا، آخر ایسی کون سی آپ نے چھیڑخانی کی جس کی وجہ سے وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، میری زندگی کو عذاب کر دیا ہے؟ ہر بار اپنے آپ کو موت کی گہری کھائی میں گرتا ہوا دیکھتا ہوں۔ پتہ تو لگانا پڑے گا، ورنہ آپ کا بیٹا کہیں سوتے سوتے اس دنیا سے چلا نہ جائے، کیونکہ اپنے آپ کو نیند کی حالت میں ہی ایسا پاتا ہوں میں۔ امی پلیز مجھے اجازت دیں، آپ ابو سے کہیں کہ مجھے وہاں جانے دیں۔ تمہارے ابو تو بہت ڈرے ہوئے ہیں، وہ اکثر اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں، لیکن تمہارے سامنے ہم یہ بات نہیں کرتے، کیونکہ تمہیں کچھ بھی یاد نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ایسا لگتا ہے تمہارے ذہن سے سب کچھ کھرچ کر نکال دیا گیا ہے، لیکن ہمیں وہ سب یاد ہے۔ ہمارے سامنے وہ بڑے سے جن کا آنا اور ہمیں دھمکی دینا کہ اگر اب کی بار تم لوگ یہاں آئے اور ہماری زندگی میں تم لوگوں نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہارا یہ بیٹا زندہ نہیں بچے گا۔ لیکن تم لوگوں نے جو حرکت کی ہے، ہمارے خاندان میں آ کر تم نے جو چھیڑخانی کی ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ تمہارا بیٹا ہمیشہ ڈراؤنے خواب دیکھے گا، اور وہ خواب سچے ہوں گے، اسے سچ مچ کی خراشیں آئیں گی، سچ مچ وہ گہری وادی میں گرے گا، لیکن اسی وقت ہم اسے وہاں سے کھینچ لیں گے، اتنی آسانی سے مرنے نہیں دیں گے۔ بیٹا اسی وجہ سے اس کی دھمکی ہمیں ڈراتی ہے، اور ہم تمہارا ذہن ہٹانے کے لیے یہی کہتے رہے کہ نہیں یہ جھوٹ ہے، لیکن یہ سچ ہے۔ دیکھو اپنے ہاتھ، خراشیں لگی ہوئی ہیں، اور وہ خون کا نشان تمہارے کندھے پر۔ ہاں امی، یہ سب میں نے دیکھا تھا، میں نے اپنے جسم پر بہت سی اذیت محسوس کی۔ ہاں بیٹا، وہ تم کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور پہنچاتے ہی رہیں گے، لیکن امی اس کا حل تو نکالنا ہوگا۔ مجھے آپ جانے دیں، تم ہماری اکلوتی اولاد ہو، ہمارے سب کچھ ہو، تمہیں کچھ ہو گیا تو ہم جیتے جی مر جائیں گے۔ تمہارے ابو تو تمہارے بغیر جی بھی نہیں سکتے۔ امی، ایسا کرنا ہوگا، آخر جا کر معلوم تو کریں وہ کیا چاہتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے مجھے وہ وہاں بلانا چاہتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے تو سختی سے کہا تھا کہ یہاں آنے کی ہمت نہ کرنا، لیکن مجھے جانا پڑے گا امی، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، مجھے جانا پڑے گا۔ پر ٹھہرو، جانے سے پہلے تم ایک بہت بڑے عامل بابا کا پتہ لے لو۔ ابھی کل ہی میری ایک دوست نے مجھے کہا ہے کہ حاشر نیند میں ڈر جاتا ہے، خواب اس کو ڈراؤنے نظر آتے ہیں۔ یہ عامل بابا ہیں، بہت بڑے، بہت مشہور، انہوں نے بہت سی جنات اور اثرات کو ختم کیا ہے گھروں سے اور لوگوں کی زندگیوں سے۔ مجھے امید ہے کہ یہ بابا ضرور تمہیں صحیح مشورہ دیں گے، ان سے مل لو، اگر یہ کہتے ہیں تو تم وہاں چلے جانا۔ یہ کہہ کر امی نے حاشر کو پتہ دیا۔ اس نے فوراً وہ پتہ لیا اور بابا کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں پہنچنے کی دیر تھی کہ بابا نے کہا، آؤ بیٹا آؤ، تمہارا مشن شروع ہونے والا ہے۔ مشن؟ ہاں، تمہیں ان جنگلات میں پھر سے جانا پڑے گا۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں وہاں جاؤں؟ ہاں بیٹا، کیونکہ پرانی کڑی کو نئی کڑی سے ملانا پڑے گا۔ تم اس وقت 6 سال کے تھے، اس وقت کیا ہوا تمہیں کچھ بھی یاد نہیں، اور اس یاد کو پھر سے تازہ کرنے کے لیے تمہیں وہاں جانا پڑے گا۔ تو آپ مجھے اجازت دے رہے ہیں؟ ہاں، میں تمہیں اجازت بھی دے رہا ہوں اور ایک منتر بھی بتا رہا ہوں، اور اپنا سفر کل سے ہی شروع کر دو، کیونکہ یہ 10 دن کا سفر ہے اور چاند کی 14ویں تاریخ کو تمہیں وہاں پہنچنا ہے۔ اماوس کی رات میں ان جنات کا خاتمہ کر سکتے ہو اگر تم بہادر ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ ان کو اپنی زندگی سے نکال دو اور ان ڈراؤنے خواب سے نجات حاصل کر لو جنہوں نے تمہاری زندگی کو تہو بالا کر کے رکھ دیا ہے، تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے، تو تم ایسا کر سکتے ہو بیٹا؟ ہاں بابا، میں ایسا کروں گا، کیونکہ میں بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ میں پریشان ہو گیا ہوں ایسے خواب دیکھ کر جو مجھے اصلی نظر آتے ہیں اور سچ میں میرے جسم پر گھاؤ کے نشانات ہوتے ہیں۔ تو بس بیٹا، کل سے جانے کی تیاری کرو۔ کیا مجھے اکیلے جانا ہوگا؟ ہاں، تمہیں اکیلے جانا ہوگا، کیونکہ ہم تمہارے ساتھ ہوں گے روحانی طور پر۔ ہم تمہیں نظر نہیں آئیں گے، لیکن ہماری آواز تمہیں آئے گی، اور ہم غائبانہ طور پر تمہاری مدد کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ اس کے بعد حاشر اپنے گھر آ گیا۔ اس نے اپنا سامان باندھا۔ ایڈونچر طبیعت تو تھی ہی، لیکن اس بار مقابلہ جنات سے تھا۔
کسی سیر یا مزے کے لیے نہیں، ان سے پوچھنے جا رہا تھا آخر وہ کیوں اس کی زندگی میں دخل اندازی کر رہے ہیں۔ ایسا کیا ہوا ہے جب وہ 6 سال کا تھا، کیا ہوا تھا اس وقت، یہ سب جاننے کے لیے اسے جانا تھا اور وہ اپنے سفر پر نکل پڑا۔ 10 دن کا طویل سفر اس نے پیدل کیا کیونکہ بابا جان نے کہا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچا اس جنگل کو دیکھ کر اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ ہاں، یہ وہی جنگل ہے جسے میں رات کی تنہائی میں دیکھتا ہوں، رات کے اندھیرے میں جب پچھلا پہر ہوتا ہے۔ یہی جنگل میرے خواب میں آتا ہے اور اس جنگل میں بھاگ رہا ہوتا ہوں، اللہ کا نام لے کر۔ اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کر کے وہ اس جنگل کی طرف چل پڑا۔ جب وہ اندر داخل ہو رہا تھا اسے درختوں کا وہی جھنڈ نظر آیا۔ جب قریب گیا تو بنجر زمین تھی اور وہاں پر جانوروں اور کچھ انسانوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی درختوں کے جھنڈ کے پاس پہنچا، پیچھے سے دھاڑ لگاتی ہوئی آواز آئی، آ گیا تو، پہنچ گیا تو۔ اس نے ڈرے بغیر اللہ کا نام لیا دل میں اور مڑ کر جو دیکھا تو پیچھے وہی ہیبت ناک شکل تھی، انسانی شکل اور نیچے کا پورا جسم، پہلے سانپ اور اس کے بعد کوئی اور بلا، بالوں باری بلا بنتا جا رہا تھا۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، جب میں 6 سال کا تھا اس جنگل میں میرے ماں باپ مجھے لے کر آئے تھے۔ مجھے بتائیے مجھ سے ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ سب ناراض ہیں اور مجھے خواب میں ڈراتے ہیں۔ میں سکون سے جی نہیں پاتا، ذہنی مریض بن گیا ہوں۔ لوگ طرح طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں، مجھے بتائیے، مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ تو جاننا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھ تیری موت تجھے یہاں لائی ہے۔ مجھے بے شک مار دو، لیکن مجھے بتا دو کیا مجھ سے ایسی کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ سب ناراض ہیں؟ تو نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اور اس وقت بھی کی تھی جب تیرے ماں باپ تجھے یہاں لائے تھے۔ تو اکیلا اس جنگل میں آ گیا تھا، تیرا باپ اور تیری ماں تیرے ساتھ نہیں تھے۔ تو یہاں آ گیا اور چلتے چلتا درختوں کے اس جھنڈ کے پاس آیا، یہاں پر میری بیٹی کھیل رہی تھی۔ تو اس کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گیا، لیکن جب اس نے تجھ سے تیرا کھلونا مانگا تو نے اس کو وہ کھلونا نہیں دیا، بلکہ غصے سے وہ کھلونا اس کے سر پر دے مارا۔ وہ زخمی ہو گئی تھی اور تو جانتا ہے تیرے مارنے کی وجہ سے اس کی موت بھی واقع ہو گئی۔ لیکن کیسے؟ لیکن میں اسے کیوں ماروں گا؟ جہاں تک میں جانتا ہوں کہ میں تو کبھی بچپن میں کسی سے لڑتا بھی نہیں تھا، اور ایک لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک؟ ہم یہ نہیں جانتے، بس تو نے اسے مارا تھا اور اسی وقت ہماری بیٹی مر گئی تھی۔ تب سے سوچ لیا تھا کہ تجھے مار ڈالیں گے، لیکن نہ جانے تیری ماں کے پاس ایسے کون سے وظائف تھے، ایسے کون سے تعویذ تھے کہ جس کی وجہ سے تجھے کچھ کر نہیں سکے، پر تیرے خواب میں تو آ سکتے تھے۔ تو بچ گیا، ورنہ تیری موت بھی یہیں ہو جاتی۔ اور یہاں یہ ہڈیاں تجھے دکھ رہی ہیں، یہ انسانی ہڈیاں ہیں، وہی انسان جو یہاں سیر کرنے کے لیے آتے ہیں، انہیں ہم نے مار ڈالا ہے۔ اب بتا، تجھے تیری موت یہاں کھینچ کر لائی ہے یا تو خود آیا ہے؟ دونوں ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ آخر روز روز گھٹ گھٹ کر مرنے سے بہتر ہے کہ میں ایک بار ہی آپ سے مقابلہ کر کے مر جاؤں۔ لیکن اگر میں سچ کہوں تو میں نے آپ کی بیٹی کو نہیں مارا ہے، مجھے کچھ یاد نہیں ہے، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اسے نہیں مارا ہوگا، بلکہ لڑکیوں سے تو میں بہت ہی زیادہ ہمدردی رکھتا ہوں۔ وہ انسانی شکل میں تھی نا؟ ہاں، وہ انسانی شکل میں تھی۔ جب اس نے تجھے دیکھا تو اس کے دل میں کھیلنے کا خیال آیا، تیرے ہاتھ میں تیرا کھلونا تھا، وہ بھی خوش ہو گئی اور تم دونوں کھیلنے لگے۔ پھر اچانک تجھے غصہ آیا اور تو نے وہ کھلونا اس کے سر پر دے مارا۔ کس نے آپ سے دشمنی کا بدلہ لیا ہے؟ ہم سے کون دشمنی رکھے گا؟ ہم یہاں کے سردار ہیں اور وہ سردار کی بیٹی تھی۔ تو ہو سکتا ہے کوئی آپ کی کرسی کو حاصل کرنا چاہتا ہو، کوئی آپ کے ہم پلہ کھڑا ہونا چاہتا ہو، شیطان کا سب سے زیادہ پیارا بننا چاہتا ہو۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے۔ تو استعمال کیجیے اپنا علم اور بتائیے کون ہے؟ حاشر کا کہنے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ وہ جن اس کی بات غور سے سن رہا تھا، اور پھر وہ دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کر رہا تھا، وہی قرآنی آیات اور صورت جو بابا نے بتائی تھی، اور بابا اس کے ساتھ تھے، اسی وجہ سے اس کا حصار بھی قائم ہوا تھا۔ اگر وہ جن اس پر حملہ کرتا بھی تو اسے کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اور بابا نے ہی اسے یہ خبر دی تھی کہ تم نے اس بچی کو نہیں مارا تھا، بلکہ وہاں پر موجود سردار سے دشمنی رکھنے والا ایک اور جن تھا جو اس کی جگہ آنا چاہتا تھا، اسی نے اس کی بچی کو مارا تھا
اور نام تمہارا لگ گیا۔ سردار نے اپنے علم کو استعمال کیا اور ایک دم چونک گیا۔ کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری بیٹی کو تو نے نہیں بلکہ یہاں پر موجود ایک اور خبیث جن نے مارا ہے؟ حاضر کیا جائے اس کو۔ اس نے اپنے خادموں کو دوڑا دیا اور وہ اس جن کو پکڑ کر وہاں لے آئے۔ بتا تو نے کیوں ہماری بیٹی کو مارا، اور بتا اتنے سالوں سے اس لڑکے کو ہم سزا دے رہے ہیں۔ تو ہماری جگہ پر آنا چاہتا تھا، لیکن تو نے کیوں ہماری بیٹی کو مارا؟ کیونکہ وہ اس وقت بہت غصے میں تھی۔ وہ اس لڑکے کو جلا دیتی تو جلا دیتی، تیرا کیا جا رہا تھا؟ تو جانتا نہیں ہے ہم کتنی محبت کرتے تھے اپنے بیٹے سے۔ ہاں لیکن یہ لڑکا بہت شریف تھا، یہ کچھ بھی نہیں کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس دم میرے دل میں نیکی آئی، جبکہ میں شیطان کا سب سے بڑا پجاری اور تمہاری جگہ لینے والا ایک اور جن بننا چاہتا تھا، سردار بننا چاہتا تھا یہاں کا۔ لیکن اس لڑکے کی شکل دیکھ کر مجھے اس سے محبت ہو گئی اور میں نے اس لڑکے کو تمہاری بیٹی سے بچانے کے لیے تمہاری بیٹی پر وار کیا۔ تم لوگوں کو ایسا لگا کہ اس لڑکے نے اسے مارا ہے۔ نہیں، اسے میں نے ہی مارا تھا۔ ہاں یہ تو پتہ لگ چکا ہے، لیکن اس لڑکے کو تو نے کیوں نہیں مارا؟ کیونکہ اس کو دیکھ کر مجھے اپنا بیٹا یاد آ گیا تھا، میرا بیٹا جو میں نے نہ جانے کتنے سالوں پہلے کھو دیا تھا۔ بس اسی وقت میں نے سوچ لیا کہ میں اس بچے کو بچاؤں گا۔ تم سمجھ رہے تھے کہ یہ اپنی ماں کی وجہ سے بچا ہے؟ نہیں، میں اس کے گرد حصار کیے ہوئے تھا اور تب سے اب تک میں ہی اسے بچا رہا ہوں، ورنہ تم تو کب کا اسے مار دیتے۔ نیند کی گہری وادی میں اسے لے جا کر کھائی سے پھینکتے ہو نا، وہاں سے میں ہی اسے بچا کر لاتا ہوں۔ تو نے بہت بڑا غضب کر دیا ہے۔ تو نے اسے بچا کر اور ہماری بیٹی کو مار کر ہم سے جنگ کا اعلان کر دیا ہے، اور چھپ کر یہ کام کر رہا تھا۔ اب تو نہیں بچے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے پر حملہ کرتے، حاشر نے کہا، یہ جنگ میری وجہ سے شروع ہوئی ہے۔ میری وجہ سے اس جن نے آپ کی بیٹی کو مارا۔ اس کو نہیں ماریں، مجھے مار دیں تاکہ اب کسی اور انسان کا خون نہ ہو۔ تو کیا سمجھتا ہے تیرے بعد کوئی اور انسان بچ جائے گا؟ ہمارا کام ہے انسانوں کو کھانا اور ان کو مارنا۔ تو بھی نہیں بچے گا اور کوئی بھی انسان نہیں بچے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میں اپنے اس بیٹے کو نہیں مرنے دوں گا۔ وہ جن چلا اٹھا اور اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی۔ نہ جانے کتنے جنات اڑ اڑ کر ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ حاشر بھی ان کے حملوں کی زد میں آ رہا تھا۔ وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا اور اسی وقت اس نے وہ منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ بابا نے کہا، حاشر وقت آ چکا ہے کہ تم اس وظیفے کو پڑھو۔ وظیفہ پڑھ رہا تھا اور وظیفہ پڑھتے ہوئے اس کو ابھی 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ایک دم ہر طرف خاموشی ہو گئی۔ ارے سب کہاں گئے؟ کیا وہ سب تھے یا نہیں؟ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس کا وہی جن ساتھی جو اس سے محبت کرتا تھا کھڑا ہوا تھا۔ تمہارے وظیفے کی وجہ سے اور ہماری طاقت کی وجہ سے ہم نے اسے مار دیا۔ میں سچ میں تم سے محبت کرتا ہوں